میں کیوں دیکھتا ہے؟ تو چھٹے امام نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ قابل زیارت میں بھی موجود ہے اور چھٹے امام نے بھی فرمایا ہے کہ سب سے پہلے یوم عرفہ کربلا کی طرف اللہ کی نظر کیوں جاتی ہے اور میدان عرفات کی طرف دوبارہ کیوں جاتی ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ولایتی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عجیب سی بات ہے صاحب، یہ قابلوں کو بال مقدر چکلتا کہ جو اپنے آپ کو بڑے پڑھا لکھا سمجھتے ہیں کہ جنہیں ایک لفظ کے معنی نہیں سمجھ میں آتے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ 15 شعبان اگر آ جائے، بھائی دیکھیے دسترخوان آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے، نہیں کر دیکھیے دسترخوان آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے، دسترخوان ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کنڈے کی نظر آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے، کنڈے کی نظر آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے. لیکن سورت والوں ایک حدیث اور سن لو، اگر آپ سے کوئی کنڈے کی دلیل مانگے یا دسترخوان امام حسن کی دلیل مانگے، کیونکہ اب غیروں سے خطرہ نہیں ہے، کچھ اپنے نما لوگوں سے خطرہ ہے کہ جو پہلو میں آستین میں سانپ لے کر بیٹھتے ہیں. یہ آستین کے سانپوں سے بچے رہیے گا، اس لیے کہ اگر اصول دین میں کیڑے لگ گئے تو فروع دین کے پھل میٹھے نہیں ہوں گے. ہمیں یاد آ رہا ہے مولانا مرحوم شبیر حسین نجفی صاحب کا وہ جملہ، سرزمین کوپا گنج کے رہنے والے تھے، ان سے وہ مشہد مقدس میں اشرا خطاب کرتے تھے. ان کا ایک جملہ مجھے خوبصورت یاد آ رہا ہے، اگر غدیر کی محفل میں اصول دین پہ بات نہ کروں تو شاید امانت میں خیانت ہو جائے اور دل میں ایک پھانس رہ جائے جو کہبارے ادب شہر انیس شہر تبیر تک مجھے چوٹ دیتی رہے کہ میں صورت والوں تک ان کی امانت نہ پہنچا پایا. شبیر حسین نجفی صاحب مرحوم اللہ مزید درجات بلند فرمائے، میں کاش کے جملہ پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. آج جو رٹا جاتا ہے نا کہ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجیے، زکات دیجیے، بالکل نماز واجب ہے. آپ اگر ڈوب رہے ہیں تب بھی نماز معاف نہیں ہے، نیت کر لیجیے اللہ اسے نماز قبول کرے گا. آپ روزہ رکھیے، آپ پر واجب ہے، آپ حج کیجیے، تمام ہونے میں ایک بار واجب ہے، لیکن علی کی ولایت سرے بلوغ سے واجب نہیں ہوتی ہے. ادھر بچہ پیدا ہوا، علی کی ولایت واجب ہو گئی. اور سنو، نمازیں قصر ہو جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج درود مکمل پڑھ رہے ہو اور جب سفر میں جا رہے ہو تو آدھا پڑھ رہے ہو. ہمارے یہاں تم مریدہ درود نہیں پڑھا جاتا. یہ ہمارے استاد محترم مرحوم اعجاز حسین غدیری صاحب کا جملہ تھا جو سائل سماعت ہو گیا، لیکن ایصال ثواب ان کے نامہ اعمال تک پہنچے گا کہ نماز قصر ہوتی ہے، ہمارے یہاں درود قصر نہیں ہوگا. جیسا درود یہاں پڑھ رہے ہو ویسا ہی درود لکھنؤ میں پڑھو گے، ویسا ہی درود بامبے میں پڑھو گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ایک جملہ سن لیجیے، شبیر حسین نجفی صاحب مرحوم وہ مشہد مقدس میں اشرا خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اصول دین کی مثال اشرا پر چکا ہوں آپ کے درمیان، اپنے وجود سے زیادہ یقین آپ کی سماعت پر ہے اور مجھے میرے یقین کا اعتماد رکھیے گا اور یقین کی لاج رکھیے گا. جملہ روانہ کر رہا ہوں، شبیر حسین نجفی صاحب نے کہا کہ اصول دین کی مثال جڑوں جیسی ہے، فروع دین کی مثال شاخوں جیسی ہے. فروع دین میں ہے نماز، روزہ، حج، زکات. اصول دین میں ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. اور ایک جملہ انہوں نے کہا کہ اصول دین یعنی جڑ، فروع دین یعنی شاخ. انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی زمانے میں فروع دین میں کمی آنے لگے تو فروع دین پہ زور نہ دینا، اصول دین کو دیکھنا کہیں جڑ میں ولایت کا پانی جم تو نہیں. صاحب کی اولادیں حیران ہو جائے. اتنے نعرے لگائیے کہ غدیر میں ولایت کا نعرہ لگے، حی علی خیر عمل کہیے تاکہ الصلاۃ خیر من النوم کہنے والوں کو موت آ جائے. ارے بلال کا صدقہ ہے کہ بلال نے غدیر کے میدان میں جب حی علی خیر عمل کہا کہ صحیفہ میں آگ لگا دی. اسی کو دیکھ کر معصوم ولایت مولانا بلال قاسمی صاحب نے کہا کہ غدیر مقصد صدق و صفا کو کہتے ہیں، غدیر مقصد صدق و صفا کو کہتے ہیں، غدیر مملکت مرتضیٰ
رحیم کبریا رازق ولی کریم. سب کے چہرے دیکھ کر مصرع دوسرا پہنچانا ہے. اب دیکھنا ہے کہ پانی میں بہا رہا ہوں نشے کو کتنے تلاش کر لیتا. میں پہلا مصرع پھر پڑھتا ہوں, میں پھر وہ شعر پڑھتا ہوں, لیکن دوسرا مصرع اٹھا لیجیے گا. کیا خوبصورت شعر کہہ دیا. صاحبان معرفت بیٹھے ہیں ساکنان بزم معرفت کے لیے چادر تطہیر کے سائے میں پھر ایک نورانی تبرک ہے. منقار معرفت سے چن لیجیے گا ورنہ کہ داس کا اپنا مقدر جو جملہ نہ پہنچا پائے. حسنین اکبر نے کہا کہ ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدو, ارے کاش کے پہنچا لے جاؤں کہ ردی میں تو جھوم جاتا ہوں کہ ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدو میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر میں کہیں تذکرہ نہ ہو. خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم کوئی لقب نہیں جو علی پر جانا. آج کی اس محفل میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی اس محفل میں چونکہ آنکھیں چار ہیں نا تو اب اس کو اتار کے تاکہ کچھ لوگ چشمہ نہ دیکھیں, آنکھوں سے آنکھیں ملا کے غدیر میں نہ نظریں چرائی جاتی ہیں نہ ایمان. تو نظروں کو چرا کے بات نہیں ہوتی ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. ایک صفت چور کی یہ بھی بتائی گئی ہے, آپ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صفت چور کی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر چور چوری کا ارادہ زبان سے نہ کرے تو اس کے دل میں چھوٹا سا چور بیٹھا رہتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے وہ نظر سے نظر ملا کے بات نہیں کرتا. اپنے والوں کو سوچنے نہ لگیے گا. یہ تو چھٹے امام کا ایک جملہ تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا جہاں سورہ کوثر کی فضیلت شیخ تصدوق علیہ الرحمٰن نے رقم کی ہے مولا سے. وہی امام سے سوال کیا تھا کہ چور کی کتنی قسمیں ہیں, تو امام نے فرمایا کہ جو چور دل میں بیٹھا رہتا ہے تو سامنے والا جھوٹا نظر سے نظر, اس سے مراد منافق تھا. اسی لیے تو مولا نے فرمایا تھا جب ایک آنے والا آیا, آج تک کچھ لوگ اخلاق بھائی کے ہاتھ گلے میں ہاتھ ڈال کے چلتے ہیں, یہ بھی ہمارا اور وہ بھی ہمارا. نہیں بتایا دیکھیے صاحب یہ مکتب فکر جعفریہ ہے, یہاں 99.9 نہیں چلتا. ہو سکتا ہے کہ مجھے خطاب کرنے کے سلسلے سے پھر مقدر آپ کے یہاں لا رہا ہے تو اس میں میں تفصیل سے بیان کروں گا, لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں 99.9 نہیں چلتا, ہمارے یہاں چلتا ہے 100%. کیا مطلب کہ جیسے علی 100% حق ہے ویسے ہی علی کا دشمن 100% باطل ہے. یہ تو ایک پوائنٹ ہے نا کہ بھی حدیث کی روشنی میں کہا ہے. شاید عزیز صاحب اور رضی بھائی اسی پوائنٹ کو رائی کا دانہ کہتے ہیں. اسی پوائنٹ کو رائی کا دانہ, یہ بھی ہمارا ہے وہ بھی ہمارا ہے. اور الحمدللہ اتنی مٹھاس ہوتی ہے ان کے لہجے میں, یہ بھی ہمارا وہ بھی ہمارا, یہ بھی ہمارا وہ بھی. آپ کے جملہ دل کر رہا ہے کہ میں کربلا سے کہہ دوں یہ بھی ہمارا وہ بھی ہمارا. حسین بھی مل جائے دنیا بھی مل جائے, بس سنت والوں کے دلوں تک لوگے دل پہ نقش ہو گیا. شاید مجمع میں کوئی خاموش نہ رہے, ورنہ میرا اپنا مقدر جو جملہ نہ پہنچا پایا. آج کچھ لوگ ہیں ارے کیا ہوتا ہے وہ بھی ہمارا, یہ بھی. حسین بھی مل جائے دنیا بھی مل جائے, یاد رکھنا سورت والوں یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے. یہ نظریہ عمر سات کا تھا, ایسا نظریہ رکھنے والوں کو کچھ نہیں ملتا. اس کی بھی دلیل ہے کربلا میں مولا حسین نے کہہ دیا تھا کہ جس کے
ایک زمانہ ہے، ایک صدی ہے. خدا کی قسم اگر دل تک بات پہنچ گئی تو شاید اس شاعر کو آپ پورے سال نہ بھلا پائیں. شاعری سنیے گا جس نے دیوال خدائی سے بھیک مانگی ہے، جس نے بشیر بن جسٹن کو پڑھا، اس کے بعد عربی پڑھنے کے بعد اردو میں شاعری کی تو کیا رنگ مولا نے عطا کیا. جب مولا نے صدقہ عطا کیا تب ایسی شخصیت ہمیں میسر آئی. آج پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں ہے، لیکن یہ چھٹکتا ہوا مجمع آپ کا ولایت کا نشہ چڑھتا ہی جا رہا ہے، اتر نہیں رہا ہے. تو دھوکے کی کائنات میں بچوں کو بچا کے رکھیے گا. کچھ اپنے ہیں جو دوسروں کا چہرہ رکھے ہوئے ہیں اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہتر تصدیق کریں گے. ایک جملہ کہہ جاؤں، تھکیے گا نہیں. امام سے پوچھا گیا کہ وجود کی حقیقت کیا ہے عزیز بھائی، تو امام نے فرمایا وجود کی حقیقت ہے نفس، اور یہ جو باڈی ہے یہ ہے نفس کا ڈریس. امام فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب نفس اندر کافر ہوتا ہے اور زبان سے انسان اظہار ایمان کرتا ہے تو قرآن اس منزل میں اسے منافق کہتا ہے. انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. ایک مشورہ دے رہا ہوں، آج کل کچھ لوگ اپنوں میں آ رہے ہیں اور ہر آنے والے کو اپنا نہ سمجھنا. ہر آنے مشورہ دے رہا ہوں، ہر آنے والے کو اپنا نہ سمجھنا. اور سنیے آہستہ سے مشورہ، پورا مجمع زور سے سن لے اور شاید آپ کے حوالے سنیے گا. مشورہ کیا ہے؟ سنیے مشورہ. یہ مشورہ ہے جوانان ملت حیدر. جو کہنے والا ہو وہ بھی فقط اشارہ ہے. رضی بھائی جو کہتے مشورہ ہے جوانان ملت حیدر، عزیز صاحب یہ مشورہ ہے جوانان ملت. انشاءاللہ کوئی بچہ خاموش نہیں رہے گا. دھوکے کی کائنات سے بچوں کو بچائیے. یہ مشورہ ہے جوانان ملت حیدر. جو کہنے والا ہو وہ بھی فقط اشارہ ہے. علی کے نام سے عزت تو سب کو ملتی ہے، مگر بتاؤ منافق بھی کیا گوارا ہے. ارے کوئی علی کو خلیفہ کہے تو کہتا رہے، زبان سے کہہ دے بنا فصل تو ہمارا. یہ اتنے معتبر نام آپ نے بلائے ہیں کہ نظامت تو بس بلائے نظامت ہو. اور میں چاہ یہ رہا تھا کہ آپ کے چہرے پر ولایت کا رنگ کچھ اور چڑھے، تب کسی ایسے شاعر کو آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کروں. صاحب آج تو میں کھانا سجا ہے، پینے میں کوتاہی نہ کیجیے گا. ایک دو پیالے نہیں دیے گئے ہیں، سراہی رکھی ہے، نکالتے رہیے پیتے رہیے. ارے یہ وہ شراب ہے کہ جس کو پینے کے بعد انسان بہتا نہیں ہے، پیتا یہاں ہے تو ٹہلتے ٹہلتے گرتا کوثر کے کنارے. یہ سراہی رکھی ہے، پینے کا ظرف ہونا چاہیے. ظرف جتنا ہے اتنا نکال کے پیتے رہیے. میں مولانا رضی عثمانی صاحب کی معرفی کیا کراؤں گا. آج پوری دنیا یہ سے بڑی محبتوں سے سن رہی ہے. خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں، یہ کہتے ایک زمانہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اور آپ دیکھیے گا کہ کیا آہنگ ہے مصروں کا، کیا شاعری ہے، کیا مصروں کی ساخت و تراش ہے اور کیا دلائل. اور صاحب میں تو کہوں گا مولانا رضی عثمانی صاحب سے کہ اپنی بات کا آغاز ہو سکے تو خیبر نہیں دیا جاتا اس کلام سے کر دیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ رنگ تصویر میں اور چڑھ جائے. لیکن میں مولانا کا تعارف یوں کرا دوں کہ رضی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ چراغ دستے ہوا پر جلا. ارے صاحب سنیے گا، مجھے یاد آ گئے موقع سے کہ چراغ دستے ہوا پر جلا دیا جائے. چراغ دستے مولانا رضی عثمانی صاحب آپ کے سامنے آ رہے ہیں، بس تعارف یوں ہو جائے کہ چراغ دستے ہوا پر جلا دیا جائے. چراغ دستے ہوا پر جلا دیا جائے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ لکھا جائے. زبان کاٹنے والے جہاں پر رہتے ہیں چلو علی کا قصیدہ وہی پڑھا.
الحمدللہ. آئیے کہ زبان کاٹنے والے جہاں پر رہتے ہیں چلو علی کا قصیدہ وہی پڑھا جائے. آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرمائش بھی ہے کہ صحیفہ میں آگ لگانے میں تکلف نہ کیجیے گا. یہ کہا گیا ہے کہ آگ لگانے میں تکلف نہ کیجیے گا, چنگاری نہ پھینکیے گا, جوالا مکھی ڈھکنا چاہیے. اور آج لگے کہ وہاں آگ صحیفہ میں لگی ہے, بس اب آپ کی خدمت میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا غازی عثمانی صاحب کی خدمت میں کہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. حضرات آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ کوئی انتہا نہیں مجھے ولایت کا رنگ چڑھا, لیکن بغیر کہے صلوات پڑھ دیتے ہیں تو خوبصورتی چار چاند بن جاتی ہے. یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے, کسی فلسفی کا فلسفیانہ بیان نہیں ہے, اور کسی قول بیان کرنے والے کا مقولہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قول معصوم ہے جو یہاں سے خطیب اور ذاکر اور شاعر کہتا ہے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. تو پڑھے لکھے میں زیادہ پڑھے لکھوں کو مولانا قمیر مہدوی صاحب کا ایک جملہ مجھے گشت کر رہا ہے, یاد آ رہا ہے. انہوں نے خود اپنی تقریر میں کہا, ایک جملہ کہتا ہوں بہت آئیتے تھے, مولانا قمیر مہدوی کا ہے, مجھ سے نہ پوچھیے گا, ان سے پوچھیے گا. وہ فرماتے ہیں کہ مرچ اگتی تو سال بھر ہے لیکن لگتی غدیر میں. اور یہ معصوم کا قول ہے صاحب جو بیان کر رہا ہوں کہ ہم آل محمد پر بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے دلوں کا میل دھل جاتا